يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ساری تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی و بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا بڑی ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. لاکھوں کروڑوں انگیری درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس ساری دنیا کے لیے آخری نبی آخری رسول اور آخری پیغمبر بنا کر کے روانہ فرمایا. محترم حاضرین، نوجوان دوستو، بزرگوں، معزز خواتین اسلام، خطبہ مسنہ کی بات 28 سے پارے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 آپ آباد کے سامنے میں نے پڑھی ہے. آج کے خطبے میں رمضان مبارک کے تعلق سے کچھ باتیں آپ آباد کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. دعا کریں اللہ رب العالمین سے کہ رب ذوالجلال جو کچھ باتیں کہی اور سنی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین، یہ رمضان کا مبارک مہینہ بار بار جمعہ کے خطبوں میں سن رہے ہیں، صبح و شام کے درسوں میں سن رہے ہیں کہ بڑا فضیلت والا مہینہ ہے، بڑا ہی رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. لوگ رمضان کے مہینہ شروع ہونے سے 3 مہینے پہلے سے واٹس ایپ پر لوگوں کو اطلاع دے رہے تھے کہ رمضان شروع ہونے کے لیے 100 دن باقی ہے. پھر اس کے بعد باقاعدہ گنتی جو ہے لوگ باقاعدہ حساب کرتے اور واٹس ایپ کے ذریعے لوگوں کو بتا رہے تھے 60 دن باقی ہے، 40 دن باقی ہے، 20 دن باقی ہے، 10 دن باقی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا کتنی تیز رفتاری کے ساتھ چل رہی ہے اور یہ سال اور مہینے اور یہ دن کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دنیا کی رفتار تیز ہو گئی ہے اور مہینے جو ہے سال جو ہے مہینوں کتنے گزر رہے ہیں اور مہینے ہفتوں کتنے گزر رہے ہیں اور ہفتے دن کتنے گزر رہے ہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے. قیامت کی نشانی ہے. یہ رحمت کے، یہ برکت کے، فضیلت کے ایام بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے گزر رہے ہیں اور تقریباً جو ہے
2/3 جو ہے ایام یہ مہینہ جو ہے گزر چکا ہے تقریباً. اب ہمارے سامنے جو ہے 9 دن یا 10 دن جو ہے باقی رہ گئے ہیں. آپ دیکھیں کتنی تیز رفتاری کے ساتھ رمضان کی یہ ایام گزر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ بار بار ہم رمضان سے پہلے سنا، ہم نے رمضان کے شروع میں ہم نے سنا کہ رمضان کا یہ مہینہ رحمتیں اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، برکتیں اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، مغفرت کا مہینہ ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. یہ ساری فضیلتیں ہم سن رہے تھے. سوال یہ ہے کہ اتنے 20 دن گزر گئے، 20 دن کے اندر ہم نے کتنی محنت کی. سوال یہ ہے کہ ہم نے کتنی محنت کی. ہم نے کیا نمازوں کی پابندی ہم نے کی، روزوں کا ہم نے واقعی اہتمام کیا، زبان کی کیا ہم نے حفاظت کی، قرآن کی تلاوت کا کیا ہم نے صحیح طریقے سے اہتمام کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم نے اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے کروائی، رویا ہم نے، گڑ گڑایا ہم نے، اللہ کے سامنے ہم نے کیا دعائیں کی. میرے بھائیو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عام دنوں میں جو حالت مسلمانوں کی ہوتی ہے وہی حالت جو ہے تقریباً مساجد کے اندر نظر آ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ رمضان کے مہینے میں جوش ہوتا ہے، لوگوں کے اندر ایک جوش ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا شوق ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آج بھی وہی سستی اور کاہلی کا شکار ہے. ابھی بھی مسجد خالی خالی نظر آ رہی ہے. کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی. آس پاس گھر رہ کر بھی لوگ مسجدوں کے اندر وقت پر آنا ان کے لیے دشوار ہو رہا ہے، تاخیر ہو رہی ہے. آپ سوچو کہ یہ قوم کب بیدار ہوگی، یہ قوم کب بیدار ہوگی. اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط کیا ہے، غلط فیصلے وہ لوگ لے رہے ہیں. رمضان کے مہینے میں بھی اگر ہمارے اندر سدھار نہ آئے، رمضان کے اس مہینے کے اندر بھی تبدیلی نہ آئے، رمضان کے مہینے میں بھی نیکیوں میں آگے بڑھنے کا شوق اگر پیدا نہ ہو تو پھر کب پیدا ہوگا. کیسے کیسے لوگ، کیسے کیسے گنہگار لوگ، کیسے کیسے بے دین لوگ، کیسے کیسے مساجد سے دور رہنے والے لوگ رمضان کے سامنے نظر آتے ہیں، رمضان میں پہلی صفوں میں نظر آتے ہیں، نیکیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں یہ سستی اور کاہلی جو ہے ہم کو تباہ کر دے گی، برباد کر دے گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتی. اپنے آپ کو جب تک وہ نہیں بدلتے، اپنے آپ کی جب تک اصلاح نہیں کر لیتے، اپنے اندر تبدیلی لے کر نہیں آتے، اس وقت تک اللہ رب العالمین کے فیصلے بھی بدلتے نہیں. لہذا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے کاروبار میں سب رہے. میرے بھائیوں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی دیندار بنیں، ہمارے بچوں کو دیندار بنائیں. ہمارے ساتھ بچوں کو مسجد کو لے کر آنا چاہیے. کتنے نوجوان ہیں نماز کے بعد باہر کھڑے ہو کر کے باتیں کرتے نظر آئیں گے، لیکن ابھی مسجد کے اندر وہ نظر نہیں آتے. ہمارے بچے ہیں، ہم اگر ان کو نہیں سمجھائیں گے، ان کو لے کر نہیں آئیں گے تو کون لے کر آئے گا. رمضان کے مہینے کے اندر بھی جو ہے مسجد جو ہے خطبہ شروع ہونے کے بعد خالی خالی اگر معلوم ہو تو کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنا افسوس ہوتا ہے. یہ آپ خطیب سے پوچھیے، خطبہ دینے والے سے پوچھیے. آپ میرے بھائیوں یہ رمضان کا مہینہ بڑے رحمتوں والا مہینہ ہے. اور ایک آپ دیکھیے کہ مساجد کے اندر ایک جنون ہوتا ہے. آپ سلفیہ مسجد کا یہ میں نے ذکر کیا تھا. ہم روز جو ہے فجر کی نماز کے بعد اشراق تک بیٹھتے ہیں. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا اس سے 4 وقت لوگ بیٹھے رہتے ہیں. کبھی کب ہے فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز اشراق تک بیٹھے رہتے ہیں. ایک جذبہ ہونا چاہیے رمضان کے مہینے کے اندر، ایک تبدیلی ہونی چاہیے، ایک شوق ہونا چاہیے. صرف کھا لینا، کپڑے پہن لینا، خریداری کر لینا. ارے جانور بھی کھا رہے ہیں، جانور بھی کھا رہے ہیں. غیر مسلم جو کفار ہیں مشرک وہ بھی کھا رہے ہیں، پی رہے، موج و مستی کر رہے ہیں. ہمارے لوگوں میں فرق کیا ہے؟ لہذا یہ رمضان کا مہینہ جہاں رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرت کا مہینہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کو کتنا منایا، ہم نے اللہ رب العالمین کو کتنا راضی کیا، ہم نے اپنے گناہوں کی کتنی معافی ہم نے چاہی. اگر ہم نے نہیں کیا ہے، اس کا اہتمام نہیں کیا ہے، میرے بھائیوں ابھی 10 دن باقی رہ گئے ہیں.
ابھی باقی جو دن رہ گئے ہیں 9 دن ہو یا 10 دن ہو جتنے بھی دن باقی رہیں گے اللہ کے واسطے ان ایام کی قدر کریں اسے غنیمت جانیں اور جو راتیں ہیں ان راتوں میں اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کو منانے کی کوشش کریں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا آپ تو عبادتوں میں بہت جو ہے آگے ہر معاملے میں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آخری جب عشرہ آتا حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدہ میزرہو اپنی کمر کو کس لیتے تھے اپنی کمر کو کس لیتے اپنے آپ کو تیار کر لیتے وحیا لیلہ اور اپنے گھر والوں کو رات میں جاگتے گھر والوں کو جگاتے اور کہتے کہ رات سونے کی رات نہیں ہے غفلت میں گزارنے کی رات نہیں ہے بلکہ یہ رات رب کی عبادت کرنے کی رات ہے رب کو منانے کی رات ہے رونے گر گرانے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے کی رات ہے یہ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جاگتے تھے اور رات میں عبادتیں کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے میرے بھائیوں یہ جو باقیات 9-10 دن باقی رہ گئے ہیں یہ راتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل ہے آپ 10 راتوں کو جاگتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ان 10 راتوں میں آخرات جو ہے ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا اور اللہ رب العالمین نے اس رات کے تعلق سے فرمایا یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر والی رات ہے اگر کوئی آدمی اس رات کو پا لیا اگر کسی خوش نصیب کو یہ رات مل گئی اور اس دن اس رات میں اس نے عبادت کر لیا قیام اللیل کر لیا قرآن کی تلاوت کر لیا اللہ کا ذکر کر لیا توبہ استغفار کر لیا رویا گر گرایا معافی چاہ اللہ کا ذکر کر لیا گویا 80 اور 3 سال 4 مہینے عبادت کرنے سے بھی بہتر ثواب اللہ رب العالمین اسے عطا کریں گے لہذا غفلت میں پڑھ کر کے کھانے پینے کے پیچھے پڑھ کر کے شاپنگ کے پیچھے پڑھ کر کے ان راتوں کی عظمت کو اور اس کے تقدس کو پامال مت کیجیے بلکہ اس کی قدر کیجیے اور خود بھی جاگے اور اپنے گھر والوں کو جگائیے اور جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تقاریر سنتے بیٹھ گئے میرے بھائیوں یہاں قرآن کی تلاوت کرنا ہے نمازیں پڑھنا ہے اللہ سے رونا ہے گڑ گرانا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا ہے محترم حاضرین 2 باتیں آپ کے سامنے آج میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تھا جہاں اور عبادت ہی کرتے تھے آپ کے تعلق سے آتا ہے آپ صدقات و خیرات میں بھی بڑے آگے جو ہے آپ تیز رفتاری آپ دکھاتے تھے حدیث کے اندر آتا ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں اور دنوں میں تو اللہ کے نبی بہت خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتے تھے رمضان کا مہینہ آتا تھا تو رمضان کے مہینے میں آپ کے خرچ کرنے کی کیفیت جو ہے تیز ہواؤں سے بھی تیز ہو جاتی ہے تیز آندھی ہوتی ہوائیں ہوتی اس سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے لوگوں نے ایک مزاج بنا لیا ہے رمضان کے مہینے میں خرچ کرنا ہے تو زکات کے مسئلے کو بچا کر کے روک رکھ لیتے ہیں اور رمضان میں کیا کرتے ہیں زکات کا پیسہ بچا کر رکھ کر کے وہی خرچ کر دیتے ہیں میرے بھائیوں زکات تو فرض ہے وہ تو آپ کو ادا کرنا ہی ہے یہاں جو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا یہ عام صدقات ہے یہ عام صدقات و خیرات میں حصہ لینے کا حکم دیا گیا غریبوں پر یتیموں پر بیواؤں پر مسکینوں پر خرچ کرنے کے لیے ابھارا گیا ہے تاکہ وہ بھی ہماری خوشیوں کے اندر شریک ہو سکے عید کی خوشیاں ان کو بھی صحیح مل سکے وہ بھی فقر و فاقہ سے دور ہو سکے ان کو بھی سکون مل سکے وہ بھی چین کے ساتھ اللہ کی بندگی کر سکے وہ جو ہے نفل صدقات و خیرات ہے جس کا رمضان کے مہینے میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا لوگ کیا کرتے ہیں زکات کا پیسہ بچا کر کے زکات کا حساب و کتاب رمضان میں کر کے یہ زکات کا پیسہ دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں بہت نیکیاں ہم نے کما لی نہیں میرے بھائیوں یہ غلط ہے یہ سوچ غلط ہے یہ عام نفل صدقات کا حکم دیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت خیال کرتے تھے آپ غریبوں کی غریبی کا محتاجوں کی محتاجی کا بھوکوں کی بھوک کا پیاسوں کے پیاس کا ننگے بدن جو ہوتے ہیں ان کے کپڑوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خیال کیا کرتے تھے یہ مسلم کی روایت ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ایک وفد آیا قبیلہ مضر کا ایک وفد اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا سخت گرمی کا زمانہ ہے اور پیارے نبی کی خدمت میں یہ لوگ آئے
اس کیفیت میں آئے، اس حالت میں آئے کہ ان کے بدن کے اوپر صحیح طریقے سے کپڑے نہیں تھے، صحیح طریقے سے ان کے جسم ڈھانپے ہوئے نہیں تھے، اور اس پر بھی پریشانی یہ ہے کہ اون کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ گرمی کے موسم میں اون کے بنے ہوئے کپڑے جو سردی کے موسم میں استعمال کرتے وہی سے کپڑے وہ پہنے ہوئے تھے، اور پسینے سے شراب ہو رہے، ان کے چہروں سے ان کے فقر و فاقہ اور بھوک و پیاس کا جو ہے احساس ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ لوگ آئے، پیارے نبی نے ان کو دعوت نہیں دی، پہلے دین کی باتیں ان کو نہیں بتائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے ان کو بڑھایا۔ آپ کا چہرہ جو ہے بدل گیا تھا۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ اعلان کرو، سارے صحابہ جمع ہو جائیں۔ اعلان کیا گیا اور سارے صحابہ جمع ہو گئے۔ مسجد پوری کی پوری کھچاکھچ بھر گئی۔ آج اذان دی گئی تو مسجد بھرنا مشکل ہے۔ وہ صحابہ کی تربیت پیارے نبی نے اس انداز میں فرمائی، عام حالات میں بھی کوئی کھڑے ہو کر اعلان کر دیتا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو بلایا ہے، مسجد میں جمع ہونا ہے، سارے کے سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے اپنے کام و کاج کو چھوڑ کر کے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کرنے کا حکم دیا، اعلان ہوا، سارے صحابہ مسجد کے اندر جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دکھا کر فرمایا، دیکھو یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، وہ تو پیاس کی کیفیت سے گزر رہے ہیں، بڑے تنگس ہیں، بڑے غریب ہیں اور بڑے پریشان حال ہیں۔ دیکھو ان کے بدن پر صحیح طریقے سے کپڑے نہیں، آپ لوگ ان کے اپنے بھائیوں کی مدد کیجیے، جائیں اور جا کر کے اپنے بھائیوں کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا۔ راوی حدیث کہتے ہیں، حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ سارے مسجد کے اندر جو صحابہ جمع تھے پورے نکل گئے، اپنے گھروں کو چلے گئے اور واپس آ رہے تھے اپنے گھروں سے۔ کوئی کپڑے لے کر آ رہا تھا، کوئی اناج لے کر آ رہا تھا، کوئی کھجور لے کر کے آ رہا تھا اللہ کے نبی کی خدمت میں۔ ایک صحابی تھے، اتنا بڑا تھیلا جو ہے بھر کر کے لا رہے تھے، ان سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، وہ ان سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ وہ اٹھاتے رکھتے پھر اٹھاتے رکھتے اٹھاتے رکھتے اس طرح جو ہے مسجد کے اندر آئے۔ اللہ کے نبی جو ہے ان کو دیکھ کر، ان کی کیفیت کو دیکھ کر کے کہ ان سے اٹھایا نہیں جا رہا ہے تھیلا، اتنا بھر کر کے تھیلے میں سامان لے کر آئے، کھانے پینے کی چیزیں، کپڑے وغیرہ سب سمیٹ کر لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی کے چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ صحابی کہتے ہیں ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو ہے سونے کا پانی جو ہے چڑھا دیا گیا ہے۔ اتنا خوشی سے اللہ کے نبی کا چہرہ جو ہے جھوم اٹھا تھا، کھلا اٹھا تھا، لہلا اٹھا تھا پیارے نبی کا چہرہ۔ اور اس کے بعد ان کو دیکھ کر کے جو لوگ جو ہے تھوڑا بہت لے کر آ رہے تھے، دوبارہ اپنے گھروں کو جا کر کے کیا کیا انہوں نے اور لے کر آنا شروع کر دیا۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں برا بن عازب رضی اللہ عنہ، تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا ایک جو ہے کپڑوں کا ڈھیر اور ایک طرف جو ہے اناج کا ڈھیر، کھجور کا ڈھیر، یہ دو ڈھیر جو ہے جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی خوش ہو گئے اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے وہ صحابی جنہوں نے ایک تھیلا بھر کر کے سامان لے کر آیا تھا اور ان سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، ان کی کیفیت کو دیکھ کر کے تھوڑا بہت لانے والے دوبارہ گھر کو جا کر کے زیادہ جو سمیٹ کر لے کر آئے جن لوگوں نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کوئی اچھا کام کرتا ہے، دین میں کوئی اچھا کام کرتا ہے اور وہ اسے دیکھ کر کے اور لوگ بھی اسے اختیار کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کو بھی اجر ملے گا، اور جس نے ابتدا کی ہے، جس نے شروعات کی ہے، اسے بھی ان سب کا اجر ملے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح غریبوں کا خیال کرتے تھے، بھوکوں کا خیال کرتے تھے، پیاسوں کا خیال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین صدقات و خیرات کرنے والے جو اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرتے ہیں، کتنے بڑے بڑے فیصلے اللہ رب العالمین فرما دے، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العالمین صدقات و خیرات کے ذریعے کتنے بڑے بڑے فیصلے فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے راستے سے گزر رہا تھا، آسمان سے آواز آئی فلاں آدمی کے باغیچے کو، اس کے باغ کو سیراب کرو۔ بادلوں کو حکم ہو رہا تھا، بادل پھیلے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے بادل۔ جیسے ہی اعلان ہوا سارے کے سارے بادل جمع ہوئے، اکٹھا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد یہ بادل جو ہے چلنا شروع ہو گئے۔ بادل چل رہے،
یہ بندہ دیکھ رہا تھا، آواز بھی سنا، بادل پورے کے پورے مل گئے اور بادل چلنا شروع ہو گیا، دیکھنے کے لیے کہ یہ پانی کہاں برستا ہے، یہ بادل کہاں جا رہا ہے، اس کا باغیچہ کہاں ہے۔ وہ برابر بادل کے ساتھ جانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد وہ بادل رک گئے، رکنے کے بعد بارش ہوئی، اور بارش بھی کہاں ہوئی؟ پتھریلی جو زمین تھی اس پتھریلی زمین پر پانی گر رہا تھا، اور وہاں پانی جمع ہو کر کے نالے کی شکل میں آگے بڑھنے لگا۔ وہ بندہ جو ہے پانی کے ساتھ ساتھ جو ہے آگے بڑھ رہا ہے، یہ پانی کہاں جاتا ہے دیکھیں گے۔ کچھ دور جانے کے بعد دیکھا ایک بندہ، اللہ کا بندہ، ہاتھ پہ تھوڑا لے کر کے کھڑا ہوا ہے، مٹی کو ہٹا رہا ہے، پانی جو آ رہا ہے اس کے لیے راستہ بنا رہا ہے کہ پانی اس کے کھیت میں داخل ہو جائے۔ وہ جو ہے پانی کے لیے راستہ بنا رہا تھا۔ یہ بندہ پہنچا، وہاں پر پہنچنے کے بعد اس نے کہا سلام کیا، سلام کرنے کے بعد اس کو جواب ملا اور کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ پوچھا اس نے، جس نے پہلے آواز سنی تھی، اس نے اس بندے سے پوچھا، باغیچے والے سے، مالک سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا فلاں نام ہے۔ کہا اللہ کی قسم یہی نام میں نے وہاں سنا تھا۔ وہ بندہ پریشان ہوا، پوچھا کہاں سنا تھا بھائی، کس نے میرا نام لیا؟ تو اس نے پوری تفصیل بتائی، پوری تفصیل اس نے بتائی، اور اس کے بعد اس نے پوچھا کہ بھئی تمہارا نیک عمل کیا ہے، کون سا نیک عمل کرتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہارے باغیچے کے کو پانی پہنچانے کے لیے اتنا انتظام کر رہا ہے، اتنے بڑے بڑے فیصلے اللہ رب العالمین لے رہا ہے۔ پانی نہ ہو گرمی کے دنوں میں ایک ٹینکر بلانا، پیسے دے کر پانی خریدنا بھی کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ صبح میں بولے تو شام میں آتا ہے، آج بولے تو کل پانی لے کر آتا ہے۔ یہ حالت میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کتنے بڑے بڑے فیصلے فرماتے ہیں نیک لوگوں کے تعلق سے جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اسے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو، کون سا نیک عمل کرتے ہو؟ کہا کہ کچھ نہیں کرتا ہوں، جب کہ فصل جو نکلتی ہے، جو بھی فصل نکلتی ہے اور اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ گھر میں بیوی بچوں کے لیے گھر میں کھانے کے لیے رکھ دیتا ہوں، ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، اور ایک حصہ کیا کرتا ہوں، آئندہ جو فصل ڈالنا ہے ان ضروری کاموں کے لیے وہ ایک حصہ جو ہے بچا کے رکھ لیتا ہوں تاکہ آنے والی دوسری فصل کی ضروریات کے لیے سہولت ہو سکے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم یہی تمہارا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے آسمان سے اللہ رب العالمین اس قسم کے فیصلے فرما رہے تھے۔ محترم حاضرین، آپ صدقات و خیرات کو معمولی مت سمجھیں، صدقات و خیرات کو معمولی مت سمجھیں، بڑی برکتیں اللہ رب العالمین نے اس میں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العالمین اس کے اندر بڑی خوشیاں رکھی ہیں، بڑا سکون اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، اور کامیابی اور ترقی کے اللہ رب العالمین اس کے ذریعے فیصلے فرماتے ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ ہم کو ڈراتا ہے، شیطان ہم کو ڈرا دے اللہ خرچ کرو گے تو پیسہ کم ہو جائے گا، خرچ کرو گے تو پیسہ کم ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جس کا ذکر فرمایا کہا کہ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان کیا کرتا ہے؟ فقر و فاقہ ڈر دلا، ارے خرچ کر دیا تو پیسہ کم ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ رب العالمین فرماتے خرچ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، خرچ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، کبھی کمی نہیں ہوتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، آپ نے قسم کھا کر فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ بظاہر آپ کے جیب میں 1000 روپے تھے، آپ نے 100 روپے اٹھا کر اللہ کے راستے میں دے دیا، 100 روپے ضرور کم ہو گئے بظاہر، لیکن اللہ رب العالمین اس صدقات و خیرات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے مہلک بیماریوں سے بچا لیتا ہے، حادثات سے بچا لیتا ہے، اچانک آنے والے آفات سے اللہ رب العالمین اسے بچا لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین خیر کے، برکتوں کے، سکون کے اللہ رب العالمین فیصلے فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، کبھی کم نہیں ہوتا۔ ابھی ہم لوگ 2-3 مہینے پہلے سفر پر تھے، دیکھیں یہ زندہ واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، 2-3 مہینے پہلے سفر پر تھے ہم لوگ، وہ صاحب کے تعلق سے معلوم تھا کہ اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتے ہیں، بہت خرچ کرتے ہیں، وہ معلوم تھا ہم کو۔ ایک وقت وہ تھا جب میں سلکہ میں امام تھا، میں نے خود جمعہ کے خطبے میں نے رمضان میں بتایا کہ ان کی زکوٰۃ جو سالانہ نکلتی 3 کروڑ روپے نکلتی ہے، زکوٰۃ 3 کروڑ روپے زکوٰۃ نکلتی ہے، اس وقت میں نے بتایا تھا۔ ابھی 2-3 مہینے پہلے جب سفر پر تھا، یہاں بھی میں ایک جمعہ نہیں آیا، 2-3 مہینے پہلے سفر پر تھا، جمعہ کے لیے ہم لوگ پہنچے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک ذمہ دار صاحب
رجسٹر لے کر بیٹھے ہوئے اور ان کے پاس جو ہے گاؤں کے بیوہ عورتیں آ رہی ہیں، غریب عورتیں آ رہی ہیں، آ کر کے پنشن لے کے جا رہے ہیں، 1500 روپے پنشن، 1500۔ ہم نے ان سے پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں صاحب جو ہے یہ ہمارے علاقے کے 70 پر 5 بیوہ یتیموں کو پنشن دیتے ہیں، ہمارے صرف ایک گاؤں کے 75 افراد کو 1500 روپے رمضان میں بونس ڈبل راشن کٹ کے ساتھ جو ہے دیتے ہیں۔ ایسے ہمارے کرناٹک کے اندر جو ہے سینکڑوں جو ہے گاؤں ہیں جن گاؤں کے اندر جو ہے ایسے ہزاروں لوگوں کو پنشن جو ہے ماہانہ دی جا رہی ہے، ماہانہ دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچو، انہوں نے کہا کہ ابھی 1 سال پہلے میٹنگ میں وہ صاحب آئے ہوئے تھے اور آ کر انہوں نے کہا کہ حساب لگاؤ کہ ہم ماہانہ جو ہے کتنے غریبوں کو اور کتنا پیسہ ہم دے رہے ہیں، کتنا پیسہ دے رہے ہیں غریبوں کو، مدارس کو بھی دے رہے ہیں، اسکالرشپ دے رہے ہیں، کتنا دے رہے ہیں ہم لوگ۔ تو جو حساب و کتاب کی کمیٹی ہے انہوں نے حساب کر کے بتایا کہ ماہانہ ہم لوگ 80 لاکھ روپے، کتنا 80 لاکھ روپے ماہانہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج اللہ تعالیٰ مجھے رکھا ہے، کل اگر میں دنیا سے چلا گیا یہ کام رکنا نہیں چاہیے، رکنا نہیں چاہیے۔ اس کے لیے میں سوچ رہا ہوں کچھ پلان کروں، کچھ پلان کرنا چاہ رہا ہوں میں۔ اتنا کہہ کے جو ہے میٹنگ سے چلے گئے اور پچھلے سال لاسٹ میٹنگ جب تھی وہ میٹنگ میں آئے، آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ پچھلی میٹنگ میں جو میں نے جو ہے ایک پلان سوچا تھا اس پر میں نے عمل کر لیا ہے۔ وہ عمل کیا کیا ہے؟ میں نے کیا سوچا، آج اللہ تعالیٰ مجھے زندہ رکھا ہے، میں خرچ کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ برابر جاری رہے۔ جو غریب ہیں، جو یتیم ہیں، جو بیوہ ہیں، جو غریب بچے اسکولوں میں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کی تاریخ کا سلسلہ نہیں رکنا چاہیے، ان کے گھروں کو برابر پنشن پہنچنا چاہیے، ان کی ضرورتیں پوری ہونا چاہیے۔ تو میں نے منصوبہ پر عمل کر لیا۔ کیا پوچھا لوگوں نے، ذمہ داروں نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ میں نے شہر بنگلور کے اندر کچھ بلڈنگیں خرید لی ہیں، میں نے اس کا ماہانہ کرایہ 80 لاکھ روپے آتا ہے، اس کا ماہانہ کرایہ 80 لاکھ روپے آتا ہے۔ تو اس کے بعد سے کیا کریں گے ہم؟ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ کرایہ جو آئے گا اس سے سلسلے کو ہم جو ہے جاری رکھیں گے۔ وہ زکات کا جو ہے وہ الگ حساب ہے، زکات الگ حساب۔ آپ سوچیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو اللہ کیسے نوازتے ہیں، کیسے برکتیں اللہ رب العالمین عطا کرتے ہیں۔ شیطان ڈراتا ہے، ارے دعا دے دیا تو غریب بہن غریب ہے، پریشان ہے، بھائی غریب ہے، پریشان ہے، ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ عمرہ کے لیے ضرور رمضان میں جائیں گے، رمضان میں عمرہ کے لیے ضرور جائیں گے، کیوں؟ بڑی فضیلت ہے جی، بڑی فضیلت ہے۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک حج 4 عمرے کے اللہ کے نبی، ایک حج 4 عمرے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلسل اللہ کے نبی عمرے کیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی کیجیے حج، ایک مرتبہ فرض ہے، آپ ایک مرتبہ حج کر لیجئے، 1 2 4 عمرے کر لیجئے آپ۔ اس کے بعد کا جو پیسہ ہے بجائے بار بار عمرے کو جانے کے، آپ اپنے خاندان کے اندر دیکھیں، اپنے بھائیوں کو دیکھیں، بہنوں کو دیکھیں۔ ہم نے اپنے میرے محلے کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بھائی ہسپتال کے اندر زیر علاج ہے، اسے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، آپریشن کے لیے پریشان ہے، وہ پریشان ہے، پیسوں کی ضرورت ہے۔ بڑا بھائی پوری فیملی کے ساتھ عمرے کو جا رہا ہے، بڑا بھائی پوری فیملی کے ساتھ، بیٹے، بہو، بیٹیاں، داماد، سب مل کے جو ہے پابندی کے ساتھ سال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ بھائی ادھر پریشان ہے، علاج نہیں کرا سک رہا ہے، پیسہ پوچھنے کے لیے شرما رہا ہے، علاج کے لیے پریشان ہے، اور ادھر بڑا سگا بھائی پوری فیملی کے ساتھ جو ہے وہ عمرے کے لیے جا رہا ہے۔ آپ سوچو ایسے عمرے قبول ہوں گے؟ ایسے عمرے قبول ہوں گے؟ نہیں میرے بھائیوں، آپ جو ہے ضرور جو ہے یہ رمضان کا مہینہ ہمدردی کا، غمخواری کا مہینہ ہے، آپ اللہ کے راستے میں دیجیے، خرچ کیجیے، اور یہ بات یاد رکھیے، جب آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں تو ریاکاری سے بچیے، ریاکاری سے بچیں۔ آپ زکات کا پیسہ دے کر احسان نہیں جتلا سکتے، زکات دے کر کے آپ غریب سے یہ نہیں کہہ سکتے میرے لیے دعا کیجیے۔ اگر آپ زکات نہیں دیں گے تو اللہ کے نزدیک مجرم ہیں، آپ مجرم ہیں، آپ
اور اس کی خطرناک سزا ہے قیامت کے دن. لہذا آپ ایک فرض کو ادا کر رہے ہیں، فرض کو ادا کرتے ہوئے احسان نہیں جتلا سکتے. آپ صدقات و خیرات دیجئے لیکن احسان مت جتلائیے. ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں کچھ احباب نیکی کے کام کرتے ہیں لیکن دکھاوے کی وجہ سے ان کے سارے نیکیاں ضائع ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹی راشن کٹ بنا رہے ہیں، ایک 500 روپے کی 400 روپے کی کٹ بناتے ہیں، ایک غریب عورت کو بلا کر کے دیتے ہیں اور دینے کے لیے کتنے 7-8 نوجوان کھڑے رہتے ہیں فوٹو پکڑانے کے لیے. 7-8 نوجوان کھڑے ہو کر کے وہ کٹ ایک غریب بیوہ عورت کو جو ہے دے رہے ہیں اور فوٹو پکڑ کر کیا کرتے ہیں، وہ سوشل میڈیا میں ڈال دیتے ہیں، اخبارات میں ڈال دیتے ہیں کہ ہمارے ٹرسٹ کی جانب سے کیسے کام ہو رہے ہیں دیکھیے. میرے بھائیو یاد رکھو، غریبوں کی عزت سے کھلواڑ مت کیجیے، غریبوں کی عزت سے کھلواڑ مت کیجیے. جیسے آپ کو اپنی عزت پیاری ہے ان کو بھی ان کی عزت پیاری ہے. لہذا ہمارے جو مائیں بہنیں جو غریب احباب ہیں ان کی غریبی کا اس انداز میں مذاق مت اڑائیے تصویریں لے کر کے. ایک دور تھا لوگ کہا کرتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال. آج ہماری حالت کیا ہو گئی؟ نیکی کر سوشل میڈیا میں ڈال، نیکی کر اخبار میں ڈال. طواف بھی کر رہا ہے، فوٹو پکڑ کر کے سوشل میڈیا میں ڈال دیتا ہے. یہ غریب کو جو ہے 10 روپے بھی دیتا ہے، 100 روپے کی چک بھی دیتا ہے، 500 روپے کی چک دیتا ہے، سوشل میڈیا میں ڈال دیتا ہے. میرے بھائیوں یہ دکھاوا ہے، یہ ریاکاری ہے، اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. میرے بھائیوں جہاں اس مہینے کے اندر صدقات و خیرات کے کام میں حصہ لینا ہے، وہی آخری بات جو آپ عوام کے ساتھ رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ بات شروع میں نے آپ کے سامنے بتایا یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، وہ آدمی تباہ ہو، وہ آدمی برباد ہو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کا مہینہ گزر گیا اور اس نے اپنے گناہوں کی معافی نہیں کروا لی. یہ اللہ رب العالمین یہ موسم ہمیں دیے ہوئے ہیں، یہ سیزن اللہ تعالیٰ دیے ہیں، یہ موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ چانس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہم جیسے پاپی، ہم جیسے گنہگار، ہم جیسے سیاہکار، ہم جیسے خطاکار اللہ کے دربار میں رو کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہ لے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا ہے. رمضان کا مہینہ آ گیا اور 20 دن گزر گئے، ابھی جو چند دن باقی رہ گئے، ان ایام کے اندر اگر ہم نے اپنے گناہوں کی معافی نہیں کروا لی، ہمارے گناہ ویسے کی ویسے رہے، ہمارے گناہوں کے دفتر ویسے ہی ویسے رہے. میرے بھائیوں گویا رمضان کا مہینہ جو آ کر گیا اس کا کوئی اثر آپ پر نہیں ہوا اور اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق جو ہے آپ دنیا کے بدنصیب انسان ہیں، دنیا کے بہت بڑے بدنصیب انسان ہیں. لہذا راتوں میں اٹھیے، روئیے، گر گرائیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیے. رب کی ذات ایسا رحم کرنے والی ہے، اتنا رحم کرنے والی ہے، اتنا معاف کرنے والی ہے. آدمی 50-50 60-60 سال 70-70 سال کی گناہ لے کر بھی اللہ کی دربار میں آئے اور اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو لمحوں میں اللہ تعالیٰ اس کے آنسوؤں کی لاج رکھتے ہوئے، اس کے رونے کی لاج رکھتے ہوئے، اس کی گر گرانے کی لاج رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. آخری حدیث اللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ کا ایک بندہ بہت بڑا پاپی تھا، بہت بڑا گنہگار تھا. اس نے دیکھا کہ میرا موت بہت قریب آ گیا ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے، اب تک میں مرنے والا ہے. بچوں کو بلایا اور بلا کر کے اس نے وصیت کر دی، کہا میں بہت بڑا پاپی ہوں، بہت بڑا پاپی ہوں، بہت گناہ میں نے کیے، زندگی بھر میں نے گناہ ہی گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں نے کچھ نہیں کی، میں نے پوری زندگی گناہوں میں گزار دی. اب جب جانے کا وقت ہے تو وہ ڈر ہو رہا ہے میں کیا منہ لے کر کے رب کے سامنے جاؤں گا، رب سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا، مجھے ڈر ہو رہا ہے. لہذا بچوں سے کہا تم میرے بچے ہو، میری ایک وصیت ہے اس پر عمل کرو. بچوں سے کہا، بچوں نے پوچھا ابا جان بتاؤ تمہاری وصیت کیا ہے؟ کہا میرے مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دینا اور جلانے کے بعد آدھی راکھ پانی میں بہا دینا اور آدھی راکھ جب تیز ہوا چلے تو ہوا کے اندر اڑا دینا تاکہ اللہ کے پاس میں حاضر ہی نہ ہو سکوں، اللہ کے پاس حاضر ہی نہ ہو سکوں. تو بچوں نے کیا کیا، باپ کے مرنے کے بعد باپ کی وصیت کے مطابق کیا کر دیا، اس کی لاش کو جلایا، آدھی راکھ کو پانی میں بہا دیا اور آدھی راکھ کو تیز جب ہوا چل رہی تھی اس میں اڑا دیا.
اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے نا. اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی چیز مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اللہ کوئی حکم دینا چاہتے ہیں، کن کہتے ہو جا، فوراً وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اتنی قدرت رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اتنا پاور ہے. اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ ہواؤں کو حکم دیا، ہواؤں کو حکم دیا اس کی راہ کو جمع کرے. وہ جتنی راہ ہوا میں اڑا دی گئی تھی، ساری راہ جو جمع ہو گئی. پانی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، پانی نے وہ راہ واپس جمع کر دی. سارے راہ کا ڈھیر سامنے تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. انسان زندہ ہو کر رب کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے ڈر رہا ہے. اللہ رب العالمین نے اسے پوچھا، میں نے مرنے کے بعد لاش کو جلانے سے منع کیا تھا نا، جلانے سے منع کیا، تو نے کیوں اپنے بچوں کو تیری لاش جلانے کا حکم دیا؟ اس نے کہا کہ رب میں پوری زندگی پاپی کرتے ہوئے گزار دیا، پاپ کرتے ہوئے گزار دیا، نافرمانی کرتے ہوئے گزار، سرکشی کرتے ہوئے گزار، گناہ کرتے ہوئے گزار دیا. اے اللہ جب موت کا وقت آیا میں ڈر گیا اور تیرے سامنے حاضر ہو کر میں کیا جواب دوں گا؟ تیرے سوالات کا کیسے میں جو ہے مقابلہ کروں گا؟ کیا جواب دے سکوں گا؟ میں مارے ڈر کے خوف کے پروردگار بچوں کو جو ہے لاش جلانے کا حکم دیا، میرے سے غلطی ہو گئی. اللہ رب العالمین نے اسے پوچھا، اے بندے بتا صحیح طریقے سے سچ سچ بتا، کیا میرے ڈر سے میرے خوف سے تو نے بچوں کو لاش جلانے کا حکم دیا تھا؟ اس بندے نے کہا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے پروردگار بچوں کو جلانے کا حکم دے دیا. اللہ رب العالمین نے کہا جا تیرے اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے میں نے تجھے معاف کر دیا، تیرے اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے میں نے تیری بخشش کر دی. صحیح حدیث ہے میرے بھائیوں. لہذا روئی اللہ کے سامنے، اپنے جو گناہ ہم سے ہو گئے نا، گناہ موقع ہے. آج دیکھو جو لوگ آج کتنے رمضان میں کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں کتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا، کتنے ایکسیڈنٹ ہو گئے، کتنے ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں ہسپتالوں کے اندر. میرے بھائیوں ان سے عبرت حاصل کرو. ہمارے آنکھوں کے سامنے رمضان کے مہینے میں جنازے اڑے، فجر کی نماز میں جنازہ، ظہر کی نماز میں جنازے، تدفین ہو رہی ہے، جنازے کی نمازیں ہو رہی ہے. یہ ہم کو اشارہ ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے. اللہ ہم کو موقع دیا ہے، آج بھی رو کر کے اپنے گناہوں کی معافی کر لو. گناہوں سے پاک ہو گئے اور اللہ رب العالمین نے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا، کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے. یہ رمضان تمہارا کامیاب رمضان ہے اگر آپ نے اور ہم نے اپنے گناہوں کی معافی کروا لی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو بقیہ ایام کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقات و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال راتوں میں اٹھ کر کے تنہائی میں رونے گر گرانے اور اپنی گناہوں کی معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.